صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ جب تم شام کرو تو صبح کی امیدیں تمہارے دل میں نہ ہو، اور صبح کرو تو شام کا خیال دل میں نہ ہو۔ اس لیے اپنی تندرستی سے بیماری کے لیے اور زندگی سے موت کے لیے کچھ توشہ لے لو۔ کیا فرمایا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا کہ اپنی زندگی سے موت کے لیے اور تندرستی سے بیماری کے لیے کچھ توشہ لے لو، اس لیے کہ اے عبداللہ تم نہیں جانتے کہ کل کس نام سے پکارے جاؤ۔ زندگی 2 دن کی ہے، حتیٰ کہ آپ اور ہم نے 70 سال 80 سال 90 سال بہت زیادہ 100 سال کی زندگی ہے، اس کے بعد تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہنا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ زیادہ لمبی امیدیں مت رکھو، اس لیے کہ کب موت تمہارے گلے لگ جائے یہ تم بھی نہیں جانتے، کب موت تمہارے گلے لگ جائے یہ تم بھی نہیں جانتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے گئے اور فارغ ہوئے، پانی بہایا، تیمم کیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضور پاس میں ہی تو پانی تھا، تو پانی سے وضو ہی بنا لیتے، پاس میں ہی پانی تھا، وضو بنا لیے ہوتے، آپ نے تیمم فرمایا تو پتہ ہے حضور نے فرمایا میں خود سے پانی کے پاس بھی جانے کی امید نہیں رکھتا ہوں، میں خود سے پانی کے پاس بھی جانے کی امید نہیں رکھتا ہوں، کب موت جھپک لے یہ کسے پتہ نہیں۔ حضرت منذر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ایک مرتبہ حضور تشریف لے آئے اور فرمایا اے لوگو تم لوگ اللہ سے حیا کرو۔ کیا فرمایا؟ اے لوگو تم لوگ اللہ سے حیا کرو۔ حیا کیوں نہیں کرتے؟ وجہ کیا ہے؟ تو حضرت منذر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ حیا کرنا کیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ نہ ملنے والی چیزوں کی امیدیں رکھتے ہو اور نہ کھانے والی چیزوں کو جمع کرتے ہو، اور اس گھر کو بناتے ہو جس میں 2 ہی دن ٹھہرنا۔ 2 دن سے مراد بس کچھ دن، یہ عارضی ہے، زیادہ دن تک ٹھہرنے والے نہیں ہیں آپ، اس لیے کہ موت کا معاملہ اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے، آپ پڑھ لیں تو سمجھیں کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، 4 دن کی چاندنی پھر وہی اندھیرا۔ حضرت مطرب بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ انہوں نے موت کا علم نہیں دیا۔ اگر کسی انسان کو موت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتا تو شاید ایسا ہوتا کہ موت کے بارے سوچتے سوچتے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری عقل چلی جاتی، میری عقل چلی جاتی، اور موت کا علم اگر بندوں کو ہو جاتا تو پھر بازار ویران ہو جاتے، زندگی کا لطف بیکار ہو جاتا۔ کون دیکھ کر کے آئے کہ موت کب کس کو آئے گی؟ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ لمبی امیدیں مت رکھو، لمبی امیدیں مت رکھو۔ حضرت حسن بصری سے کسی نے پوچھا، کیا پوچھا؟ آپ اپنے گندے قمیص کو کیوں نہیں دھلتے؟ اپنے گندے قمیص کو کیوں نہیں دھلتے؟ میلے ہیں، کچیلے ہیں، لوگ دیکھتے کیا بولتے ہیں کہ دیکھیے حسن بصری کی قمیص پہ اتنے گرد و غبار لگے ہوئے ہیں۔ پتہ ہے سونے کے قلم سے ان کا جواب لکھا گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی قمیص کو کیسے دھلوں؟ آپ سے پوچھا گیا کیوں نہیں دھلتے؟ فرماتے ہیں کہ موت کا معاملہ اس سے بھی جلدی کا ہے، موت کا معاملہ اس سے بھی جلدی کا ہے۔ اے لوگو
بڑی بڑی امیدیں دنیا میں رہ کر کے نہ رکھو. یہ مہمان آئے ہو بن کر کے تم دنیا میں. یہ دنیا عارضی ہے, کب اللہ کا بلاوا آ جائے کوئی نہیں جانتا ہے. آپ کو معلوم ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ اے لوگو, نہ تمہیں بیکار پیدا کیا گیا ہے اور نہ آزاد چھوڑا گیا. نہ بیکار پیدا کیا گیا اور نہ آزاد چھوڑا گیا, اس لیے کہ تمہارے لیے دن مقرر ہے. قبر کی منزل کو دیکھو, سب سے کٹھن منزل ہے, سب سے بھیانک گھر ہے وہ. قبر چلا چلا کر کہتی ہے دنیا کی امیدیں مت رکھنا, میرے پاس آنا تو ساز و سامان لے کے آنا, نیکیوں کا بوچھار لے کے آنا, اس لیے کہ میرے پاس چین سے وہی رہ سکتا ہے جن کے پاس نیکیوں کا بوچھار ہو, جنہوں نے دنیا میں امیدیں نہ رکھی ہو. بڑی بڑی امیدیں کرنے والوں سنو, میں ایک اندھیری کالی کوٹھری ہوں, جسے دباتی ہوں تو اس کی پسلی نکل جاتی ہے. بتائیے, قبر جسے دباتی ہے اس کی پسلی باہر آ جاتی ہے. کالی اندھیری کوٹھری ہے, بھیانک, رات سے بھی زیادہ اندھیری قبر ہے. امیدیں چھوٹی. اب بتائیے, جس کی امیدیں دنیا میں بہت زیادہ ہو وہ کیا دین سے محبت کر سکتا ہے؟ ایک کمان میں دو تیر, ایسا نہیں ہو سکتا. ایک دل میں دو محبتیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اسے بھی عطا کرتا ہے جو دنیا سے محبت رکھتا ہے, اور اسے بھی عطا کرتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے. مگر اللہ جسے توفیق فرماتا ہے اپنا تو اسے ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے, اور جو دین دنیا سے محبت کرتا ہے پھر وہ دنیا دار ہی رہتے ہیں, اس کا ٹھکانہ پتہ نہیں جنت یا جہنم. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ مجھے 3 لوگوں نے ایسا حیران کیا کہ یہاں تک کہ مجھے ہنسی آ گئی. ایک وہ جو بڑی بڑی امیدیں دنیا میں رکھا ہے, اسے نہیں معلوم کہ اس کے پیٹھ کے پیچھے موت وار کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے. دوسرا وہ شخص جو بہت زیادہ ہنسنے والا ہے, اسے معلوم نہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں. تیسرا وہ شخص جو غافل ہے اللہ سے, مگر اسے پتہ نہیں کہ اللہ مجھ سے غافل نہیں. اب بتائیے, امید کم کرے, خواہشات کو درگزر کر دے, اپنے پیروں کے نیچے کچل دے. نہیں معلوم کب موت آ جائے. حضرت سلیمان علیہ السلام ملک الموت سے فرماتے ہیں, اے ملک الموت, یہ تم لوگوں کے ساتھ برابری کیوں نہیں کرتے؟ وجہ کیا ہے؟ حضرت سلیمان فرماتے کن سے؟ ملک الموت سے. اے ملک الموت, تم لوگوں کے ساتھ کیوں برابری نہیں کرتے؟ وجہ سمجھ میں نہیں آتی. تو ملک الموت فرماتے مجھے بھی نہیں معلوم, مجھے بھی نہیں معلوم. وہ ملک الموت ہے, فرشتوں میں سب سے بھیانک وہی ہے. ملک الموت فرماتے مجھے بھی معلوم نہیں ہے, مگر یہ ہے کہ مجھے ایک خط دی جاتی ہے, ایک لیٹر دیا جاتا ہے. اس لیٹر میں جتنے لوگوں کا نام لکھا رہتا ہے اتنے لوگوں کو میں اپنے قبضے میں کر لیتا ہوں, اس کی روح نکال لیتا ہوں. اب پتہ نہیں ان میں سے کن کن لوگوں کا نام اس لیٹر میں جا چکا ہے. ہم اس حالت میں ہیں, مجھے امید نہیں کہ یہاں سے جا کر کے میں اپنے کمرے میں رہ سکوں. موت کی گارنٹی اتنی بھی نہیں ہے, اس لیے کہ امیدیں کم رکھو. بڑی بڑی خواہشات کے خاطر جنہوں نے اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کیا, سمجھ لیجئے کہ نیکی کرنے سے وہ ویران ہو جاتا ہے. اگر امید دنیا کی ہے تو دین تو ان کے دل میں آئے گا ہی نہیں. اس لیے نہیں آئے گا, 4 دن کی چاندنی اندھیروں میں وہ چاہتا ہے میں بڑی بڑی بلڈنگیں بناؤں, بڑے بڑے کارخانے بناؤں, ایک دکان بن گئی دوسری بناؤں, ایک گھر بن گیا دوسرا بناؤں. آپ کا دل و دماغ تو پھر اس میں ملوث ہو جائے گا. آپ نیکی کب کریں گے؟ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کرو نا, اس طرح کرو کہ اے اللہ میری یہ آخری نیکی ہے
اس لیے کہ اس نیکی کے بعد میں دوسری نیکی کر سکوں یا نہیں، اس کا علم نہیں ہے۔ بڑی بڑی روایتیں ہیں، بڑی بڑی حدیثیں ہیں امیدوں کے بارے میں۔ امید کیا چیز ہے؟ ارے آپ کی امید ہی آپ کے دل و دماغ کو کھوکھلا کرتی ہے، یہ امیدیں ختم کرے، درگزر کرے۔ اگر آپ کا معاملہ یہی رہا تو پھر پتہ نہیں اللہ کے یہاں آپ قبول کیے جائیں یا نہ جائیں، کس کو معلوم؟ کوئی دیکھ کر کے آیا ہے؟ نہیں دیکھ کر کے آیا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک لیٹر ملا، کس کے نام پہ؟ یوسف بن عبد الرحمن کی جانب سے ملا۔ اس میں لکھا تھا کہ اے یوسف، میں تمہیں رب تبارک و تعالیٰ کی ہوئی عبادت پر تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ نے ہم پر اور تم پر رحم فرمایا، مگر یاد رکھنا اس لیٹر کا مضمون یہ ہے، مختصر سی بات یہ ہے کہ جب نیکی کرنا تو آخری نیکی سمجھ کر کے کرنا، اس لیے کہ میری زندگی کی آخری نیکی یہی ہے، دوبارہ کر سکوں یا نہ کر سکوں یہ میرا رب جانتا ہے۔ اس لیے کہ موت کب لپک لے، آپ کب لپک لے کوئی نہیں جانتا۔ لیٹر میں لکھا ہے اس دن کا خیال کرو جب قبر میں لیٹائے جاؤ گے، قبر بند ہو جائے گی، لوگ 40 قدم آ جائیں گے، منکر نکیر آئیں گے، بڑی کڑی سخت آواز میں سوال و جواب کریں گے۔ آپ کے پاس اگر نیکی ہوگی، برائیاں ختم ہوگی، اللہ آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہوگا، اللہ کی مہربانی ہوئی تو آپ صحیح سلامت ہوں گے۔ اگر نیکیاں آپ کے ساتھ زیادہ نہیں رہی، برائیوں میں دنیا میں ملوث رہے، تو سمجھ لینا کہ آپ پھر اپنے گھر والوں سے کہیں گے اے لوگو تم مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کالی کوٹھری میں دنیا میں ساتھ رکھا، بڑی بڑی امیدیں میں نے کی، سب کی تکمیل کیا، مگر بند مت کرو۔ یہ چلا چلا کر کے مردے آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، مگر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر اتنی طاقت نہیں دیتا کہ وہ زبان کھول کر کے آپ تک پہنچ سکے اور آپ ان کی آواز سن سکے۔ اگر ایسا سن بھی لیتے تو شاید ایسا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان حضرت آدم کی اولاد ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑتا، بڑی بڑی امیدیں نہیں کرتے، بڑی بڑی خواہشات کی تکمیل نہیں کرتے، پیر کے نیچے دباتے۔ بڑی بڑی روایتیں ہیں۔ امید، ہر دو چیزیں بری نہیں ہوتی ہے، کبھی نہیں، ایک لالچ، ایک امید۔ انسان اگر ایک پیر اس کا قبر میں بھی رہتا ہے نا، دوسرا پیر دنیا میں، تو بھی کہتا ہے، اگر سانس تھوڑی تھوڑی چلتی ہے تو کہتا ہے کہ نہیں ایک بلڈنگ بنی ہے دوسری اور بن جاتی۔ ارے انسان لالچی کا پتلا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو سونے کا 3 پہاڑ مل جائے تو چوتھے کی خواہش کرے گا۔ کیا کہے گا؟ یا اللہ 3 تو ہے، ایک اور ہو جاتا تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا، پھر چوتھی ہو جاتی تو 5ویں کی خواہش کرتا۔ یہ انسان کا پیٹ جو ہے نا، قبر کی مٹی ہی پور کر سکتی ہے، دنیا کے لوگ نہیں کر سکتے ہیں۔ کروڑوں کی دولت آ گئی، بنگلے بن گئے، بڑی بڑی گاڑیاں آ گئی، بڑی بڑی فیکٹریاں کھل گئی، بڑے بڑے دکان ہو گئے، سب کچھ آ گیا، مگر سکون بھی نہیں، امیدیں بڑی بڑی ہیں۔ اب اس بندے کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ جنہوں نے مجھے صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، امیدوں سے بچایا کہ اے بندو امیدیں نہ رکھو، اس لیے کہ موت کب لپک لے، مگر سب سے زیادہ میں اسی پر ملوث ہوں۔ یہ کیا ہے؟ انسان کی فطرت ایسی کیوں؟ سلمان فارسی فرماتے، کیا فرماتے ہیں؟ لوگو دنیا میں اگر تمہارا معاملہ یہی رہا نا تو یاد رکھنا جہنم کے علاوہ تمہیں کوئی ٹھکانہ نہیں مل سکتا، اتنا بڑا عذاب ہے۔ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ انہوں نے موت کا علم نہیں دیا، سچ بات ہے۔ اگر دے دیتا تو کیا حالت ہوتی ہے ہماری، کہاں جاتے، کیا کرتے؟ منقول تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں، بہت ہی کم وقت میں ایسا ہوتا ہے۔ نزا کا عالم دیکھیں،
یہ ساری تکلیفوں کو آپ اپنے دل و دماغ میں لائیں، سوچیں کہ واقعی یہ قبر کی منزل ایسی ہے۔ یہ تمام چیزیں سوچنے سے آپ کا دل نرم ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کی ادا کو پسند کر لے تو پھر اب اللہ آپ سے راضی بھی ہوتا ہے، اور اللہ جس سے راضی ہو اسے جنت ملتی ہے۔ اللہ اپنی نظر رحمت جسے پھیر لے تو بتائیے وہ جہنم کے علاوہ کہاں جا سکتا ہے؟ کوئی ٹھکانہ ہے اس کا جہنم کے علاوہ؟ بڑی بڑی امیدیں نہ کرے دنیا میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو 50 کروڑ کی بلڈنگ بنا کے رکھا ہوا ہے، کرایہ دار کو دیا، پیسے بھی کروڑوں اربوں خربوں آتے ہیں، مگر سکون نہیں ہے، پھر بھی ان کے دل میں صرف امیدیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ یہ کام آنے والی چیز نہیں ہے، اس لیے کام آنے والی چیز نہیں ہے کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ آپ مہمان ہیں دنیا میں، تو اب بتائیے مہمان کسی کے گھر جا کر کے وہ کسی پہ حکم کر سکتا ہے کہ مجھے یہ کراؤ یہ کراؤ؟ نہیں، مہمان کی طرح رہے، زیادہ ہوشیاری نہیں۔ اگر ہوشیاری کیا تو میزبان کو غصہ آئے تو بھگا بھی سکتا ہے، جاؤ، ایسا ہوا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا آپ کے لیے مہمان خانوں کی طرح بنایا ہے۔ عزت سے رہے، ادب سے رہے، احترام سے رہے، نیکیاں زیادہ کرے، نمازیں پڑھے، تقوی اختیار کرے۔ اگر یہ ساری چیز نہیں کر سکتے آپ تو روئے گڑ گڑائے، اللہ میرے دل میں اتنی محبت ڈال کہ میں تیری عبادت کر سکوں، امیدوں کو چھوڑ سکوں، خواہشات کو پیر کے نیچے کچل سکوں۔ کچھ نہیں ہے ہمارے اور آپ کے دل میں۔ یہ سدھرے گا کب؟ اس دل میں تو صرف اللہ کی محبت ہونی چاہیے، امیدیں ختم ہونی چاہیے، مگر نہیں، شیطان کی پیروی کرتے چلتے آخر یہ چیز ہمارے دل میں کب آئے گی، کب سدھریں گے؟ ان تمام امیدوں کی خواہشات کو ختم کر دیجئے، تبھی جا کے آپ حق اور سچ کے مقابل ہو سکتے ہیں۔ اگر اسی طرح آپ کی حالت رہ گئی تو بتائیے، ارے کوئی یہ جان کر کے آیا ہے کہ موت ایک دم 80 سال کے بعد ہی آئے گی، ہماری ہر امیدیں پوری ہوتی جائے گی؟ نہیں، اس لیے نہیں ہے۔ ارے دن میں 3 مرتبہ ملک الموت آپ کو چیک کرتی ہے، 3 مرتبہ۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا گھر، کوئی ایسا افراد نہیں ہوگا جس کو ملک الموت دن میں 3 مرتبہ چیک نہیں کرتے۔ 3 مرتبہ چیک کرتے ہیں آپ کو، اور دیکھا جاتا ہے کس کی روزی جو ہے مکمل ہو چکی، کس کی عمر مکمل ہو چکی، پھر جسے چاہتے ہیں اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں۔ گھر والے چیخ مار کے چلاتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، ہائے اللہ یہ کیا دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ملک الموت کہتے ہیں میں نے تمہارا رزق بند نہیں کیا، تمہاری عمر نہیں چھینی، تمہاری نیکیوں میں کچھ نہیں کیا، مگر یہ اللہ کا حکم ہے، تم چیخو چلاؤ، میرا کام ہے لے کے جانا۔ اس لیے امیدیں کم کریں آپ، یہ امیدوں پہ ہی ساری چیز ڈپینڈ ہے۔ امیدیں کم ہوں گی، نیکیوں پہ زیادہ دل کرے گا۔ اگر امیدیں بڑھتی جائے گی تو امید تو ایسی ہوتی ہے نا کہ ہم اپنی امیدوں کے مقابل میں رہے، نیکیوں کو چھوڑ دیں۔ امید کیا کہتی ہے؟ نفس کیا کہتا ہے؟ چھوڑو یہ دنیا داری، یہ دین داری، مرنا ہے، مرنے کے بعد تو سب کچھ ختم۔ اب بندے کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جسم سے روح الگ ہو جاتی ہے پھر تو زندہ، جسم سے روح الگ ہو جاتی ہے پھر تو زندہ، دفن کے بعد تو پھر منکر نکیر اٹھاتے ہیں، سوال جواب پوچھتے ہیں۔ یہ چیز نہیں سمجھ میں آتی ہے، دنیا دار سمجھ میں آتی ہے۔ میں نے کیا کیا؟ بیتے ہوئے دنوں پہ آپ گوارا کریں، سوچیں سمجھیں، اے اللہ تم مجھ سے راضی ہو جا۔ اس لیے کسی کو معلوم نہیں یہ چیز کہ ہمیں جنت ملے گی یا جہنم ملے گا، اللہ کے یہاں ہم بخشے جائیں گے یا نہیں جائیں گے، میرے اعمال کتنے ہوئے۔ ابھی تو میں نے کچھ زیادہ اعمال بھی نہیں کیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی جدائی مجھے بہت پریشان کرتی ہے، بہت زیادہ پریشان کرتی ہے۔ صحابہ کسے کہتے ہیں؟ صحابہ جنہوں نے حضور کو دیکھا، جنہوں نے حضور کو دیکھا وہی صحابہ ہیں، چاہے وہ نماز پڑھے نہ پڑھے، اگر ایمان لے آیا حضور پر تو ہو گئے صحابہ کرام۔
اب وہ فرماتے ہیں, اب ظاہر سی بات ہے حضور جسے دیکھ لے وہ تو جنتی ہو جاتا ہے, مگر صحابہ کرام فرماتے یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں ہے, آپ کی جدائی میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ کا پروانہ جنت کا, اللہ جنت کا پروانہ دے گا یا جہنم کا. امیدیں کم کریں, ہمیشہ اس طرح کی باتوں سے آپ کا دل نرم ہونا چاہیے, مگر نہیں ہوتا ہے, اس لیے کہ نفس میں شیطان ہے. شیطان تو نیکیوں سے بھگاتا ہے اور برائیوں سے آگے بڑھاتا ہے, بولے کرو یہی حق ہے, یہی سچ ہے. کب تک؟ 80 سال کی زندگی میں اگر آپ کیلکولیٹر کریں تو سمجھ لیجئے کہ 50 سال تو آپ کا کھانے پینے میں نکل جاتا ہے, ساز و سامان میں. عبادت کب ہوئی, کب کیے, کتنی نیکی آپ کے پاس. امیدیں اگر جوڑیں تو بہت زیادہ ہو جائیں گی, نیکیاں کم ہو جائیں گی. کسے معلوم ہے؟ نہیں. بزرگان دین فرماتے ہیں ایک بادشاہ اپنے وزیر سے کہا کہ مجھے سیر اور تفریح میں جانا ہے. ان کی امیدیں بڑی بڑی تھی. ایک کپڑا منگوایا, پسند نہیں آیا. دوسرا منگوایا, پسند نہیں آیا. تیسرا منگوایا, پسند نہیں آیا. آخرکار ایک کپڑا پسند آیا, پہنا, گھوڑے میں بیٹھا, اور گھوڑے میں بیٹھنے کے بعد غرور آ گیا, تکبر آ گیا. شیطان کہنے لگا کہ تم جتنا زیادہ غرور اور تکبر میں رہو گے بھلائی اتنی اچھی ہوگی. بادشاہ اسی طرح کرنے لگا. تو ایک دم سیدھا سادہ سمپل آدمی آیا, سلام کیا, سلام کا جواب نہیں دیا. ملک الموت کب آ جائے کوئی گارنٹی نہیں. انہوں نے سلام کیا, سلام کا جواب نہیں دیا. بادشاہ کو تیور آ گیا, تم مجھے سلام کرتے ہو, جاؤ ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. دوسری مرتبہ کیا, پھر جھٹکا مارا انہوں نے, ٹائم نہیں ہے. تیسری مرتبہ کیا, جواب نہیں دیا. چوتھی مرتبہ بادشاہ کو انہوں نے کہا سنو سنو. انہوں نے منڈی نیچے کی, ان کے کان کے نیچے بتایا کہ میں ملک الموت ہوں. ایسے گرا جیسے پیڑ سے لکڑیاں گرتی ہیں, سوکھے پتے گرتے ہیں. ملک الموت نے رحم فرمایا تو کہا انہوں نے میرے گھر کے بہت سارے افراد ہیں, ان کی خواہشات ہیں, امیدیں ہیں, مجھے جانے کی مہلت دو. تو ملک الموت کہتے اب تجھے کسی چیز کی مہلت نہیں ملے گی. بتائیے, امید ایسی ہوتی ہے. امید کریں گے نا, نیکیوں سے رک جائیں گے آپ. تو زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں دھیان دیجیے. رمضان آنے والا ہے, رحمت والا مہینہ, اللہ کو راضی کریں. اگر راضی نہ کریں تو پھر کیا کر سکتے ہیں آپ. اسی لیے کہتا ہوں اللہ کو زیادہ سے زیادہ راضی کریں. اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے جو بندہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.